میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اتنا بائسڈ کیوں ہے؟ کس کے لیے؟ چاہے پولیٹیکل، اگر ہم پولیٹیکل سیناریو کی بات کرتے ہیں تو میڈیا جس کے فیور میں بات کرنا چاہتا ہے اس کو بہت چڑھا دیتا ہے، اور جس کو نیچے گرانا ہوتا ہے اس کو نیچے گرا دیتا ہے. الیکشن کیمپین جب ہو رہی تھیں اس میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ کون کیسا پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ڈفرینٹ چینلز پہ اس پارٹی کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا تھا. آپ کے وہ پارٹی بن جاتے ہیں ون وے اور دی ادر وے. جی مدر صاحب ایسا ہوتا ہے نا. ویسے باعث جو ہے نا بڑی ریلیونٹ ٹرم ہوتی ہے. باعث جو ہوتی ہے چیز یہ کہ مجھے شاید اگر میں پرویز مشرف صاحب کے حق میں کوئی پروگرام کروں یا کسی فار دیٹ میٹر، تو جو دوسرا فریق ہے وہ مجھے باعث کہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ان کے بالکل خلاف کہوں، پرویز مشرف کے بالکل خلاف بات کروں، تو دوسرا جو فریق ہے وہ سمجھے گا کہ یہ باعث ہے. میڈیا کا اسی لیے میڈیا سے سب ناراض رہتے ہیں. کبھی مختلف طریقے سے وہ کرتے ہیں، کبھی پابندی، جو حکمران ہوتے ہیں وہ پابندی لگا کے میڈیا کو سپریس کرتے ہیں، یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے پریشر گروپس کے تھرو میڈیا کو وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا کی وجہ سے پرویز مشرف جو ہے وہ ان کو ہٹانے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. ہو سکتا ہے کہ میڈیا کا کردار نہیں، میڈیا کا کنٹریبیوشن ہو ان کے ہٹانے میں. لیکن پرویز مشرف کے اپنے جو اقدامات تھے انہی کو تو میڈیا نے پروجیکٹ کیا. مطلب انہوں نے، اگر افتخار چودھری کو میڈیا نے تو نہیں سیک کروایا، ان کو تو پرویز مشرف صاحب نے سیک کیا. جو اس کے بعد چارج شیٹ تھی نا، لیکن میڈیا نے اتنا باعث رول پلے کیا کہ جہاں پہ وہ 500 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، ہم دکھایا کرتے تھے کہ 5 لاکھ کا مجمع چلا رہا ہے پورا پاکستان لانگ مارچ میں، جبکہ لاہور کے کچھ ہزار لوگ نکلے ہوئے تھے. اس سے گندی باعث ہو سکتی ہے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنے کے لیے میڈیا نے رول پلے کیا اس پاکستان کے اندر. اس میں تو خیر آپ کی اپنی اس میں بھی وہ ہے. چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج افتخار چودھری کے حوالے سے کون سی زبان میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے؟ کیا یہ کسی بھی جرنلسٹک اس میں افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے؟ انہوں نے قرضہ لیا ہاؤس بلڈنگ کا اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے، انہوں نے خود یہ ایکسپٹ کیا ہے. وہ چیف جسٹس ہے، ان کو تو وہیں ریزائن کر دینا چاہیے. اس میں بات کروں تو آپ کہہ رہے ہیں لینگویج غلط استعمال ہو رہی ہے. نہیں، آپ ایک بات ہے، اگر کوئی بات نہیں، چارج شیٹ دیکھیں، چارج شیٹ میں بھی آپ گالی تو نہیں دیتے نا. گالی کوئی بھی نہیں دے رہا ہوں. نہیں، لینگویج جو استعمال ہوتی ہے، میرا اگر میں آپ کو وہ کلپ دکھا دوں، وہ کوئی انڈیویجل اینکرز کی ہوں گے، لیکن سوال اینکرز کی بات ہوتی ہے نا، انڈیویجل اینکر ہی. لیکن اس کو تو کنڈیم کریں گے، چیف جسٹس ہو کے انہوں نے سب کچھ کیا اور وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کو تو وہیں ریزائن کر دینا چاہیے. میں کیسے کنڈیم؟ میرے کنڈیمنیشن سے تھوڑی ہوگا انٹل انلیس آپ اسے ثابت نہ کریں. ثابت سر چلیں نا آپ میڈیا جوڈیشری میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. آپ نے کہہ دیا بڑے پارشل بائسڈ اپنے مالکوں کا ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. کوئی کو کبھی دھمکی ملتی ہے ادھر طرف سے تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے کچھ نہیں بولتے ہیں. وی آل نو اٹ. میرے ساتھ یہ پروگرام میں ہوا ہے، فون کال آیا ہے اس کو، مت پوچھو، اینکر کو مت پوچھو ایک سوال مثال کے. تو یہ آئی سپوز کہ ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے، مگر آئی ڈونٹ تھنک اٹس سو ہاربل آج کل کے زمانے میں ود دا کائنڈ آف. اور ظفر صاحب جوڈیشری جو ہے اس کا جو چیف جسٹس افتخار صاحب کو خاص طور پہ رول، اس کو کس طرح رپورٹ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جوڈیشری، اچھا آپ کبھی لوور کورٹس میں گئے ہیں؟ جی میں گیا ہوں. تاریخ ملتی ہے صرف وہاں پہ؟ نہیں، آپ ججیں خریدنے کی بازی لگاتے ہیں. جی آپ کو ہر قسم کی گند اور غلاظت لوور کورٹس میں ملیں گی. 26 دفعے میں گیا ہوں کراچی سے اسلام آباد میرے چاچا کے گھر کا کیس لڑنے کے لیے، اور یقین کریں کہ اگر اس لیے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے تھے کہ میں جا سکوں، نہیں تو اس دس انصاف؟ یہ طالبان ان کا وجہ ہی یہی ہے کہ یہ بڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو کبھی انصاف نہیں ملتا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2013 کے سروے کے مطابق عدلیہ جو ہے وہ چوتھا کرپٹ ترین ادارہ ہے پاکستان کا. رپورٹنگ جو ہم کرتے ہیں خاص طور جوڈیشری کو لے کے ہم نے جو کی ہے وہ آپ کے خیال میں ٹھیک رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں؟ نہیں، میں عرض کروں آپ سے کہ جس میڈیا کے لیے صحافیوں نے کوڑے کھائے ہیں اور جیل گئے ہیں، وہ میڈیا جو تھا پاکستان میں عوام کی بے فلاح کے لیے ایک ادارہ تھا، اور جس کے مظہر عباس بہت بڑے سرخیل ہیں. آج کا میڈیا ایک انڈسٹری ہے، اور آج کے میڈیا کی پالیسی، ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہیڈ ہے
وہ اس میڈیا کی پالیسی کو طے کرتا ہے. میں ڈیفر کروں گا ہلالی صاحب سے, مالک بھی نہیں کرتا. اب تو ان کا جو ایڈورٹائزنگ یا ان کا مارکیٹنگ ہیڈ ہے وہ اس چینل کی پالیسی کو طے کرتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے سامنے ایسا ہوا ہے کہ 2 ارب روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کمپین تھی کسی کی, اور کس اینکر کو انہوں نے ایسے سلیکٹ کیا اس چینل کے کہ فلاں اینکر کے پروگرام میں 2 منٹ بیچ میں کال, فلاں اینکر کے پروگرام میں 3 منٹ کا جو ہے وہ انٹرپشن, فلاں صاحب کی کال, اور یہ پہلے سے طے تھا. ٹھیک ہے. تو اب کا جو میڈیا ہے وہ انڈسٹری ہے, اس کا منفعت بخش ادارے ہیں, پیسے کمانے کا راستہ ہے. جس میڈیا کی مظہر نے بات کی ہے وہ میڈیا عوام کی فلاح اور بہبود اور ان کا جو حق تھا جاننے کا اس کے دفاع کے لیے کام کرتا تھا. کٹھے آپ نے ایک چیز کا جواب دینا. میں آسیہ صاحب صاحبہ, یہ تو کرٹیسزم سن کے میرے کان تھک گئے. ایک جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے چوتھا, وہ the first 3, چوتھا کرپٹ ادارہ ہے جوڈیشری. انہوں نے پہلے 3 کون سے جی؟ پہلے 3 کے اندر آپ کے پولیٹیشینز آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے یعنی حیدرآباد صاحب آگے, حیدرآباد رضوی صاحب آگے چلانے چلے. سیکنڈ پولیس, لینڈ سروسز, ٹھیک ہے, پھر پولیٹیشینز, اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ چلے حیدر صاحب آپ میڈیا سے اوپر ہی میرے نام یہ اسے تھوڑی لیا نام اپنی طرف سے بائیس بات کی. نہیں کوئی تو اسٹوڈنٹ اس کا کیا باعث ہو سکتا ہے؟ مدر صاحب کیسے جواب دیں؟ آسیہ صاحبہ یہ حیدر صاحب ایک منٹ. اچھا, یہ سنتے سنتے کان پک گئے میرے کہ جی یہ بیسکلی جو پرائیویٹ میڈیا, یہ جرنلسٹ جو ہے اس بارے میں میں خیال جرنلسٹ نا بہت سینئر ہے مدر صاحب, ان کی کاوشوں سے یہ پرائیویٹ میڈیا ہے. جبکہ آپ کے جو ہیڈ ہے مشرف صاحب, وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو فریڈم دی, میں نے ان کو فریڈم دی, میں نے فریڈم دی. کیا ہے یہ اس کا جو آج معاملہ طے کر گیا یونیورسٹی آف کراچی IBS؟ دیکھیں, بات سمجھنے کی ہے جی. پاکستان کا جو نیوز چینلز کا جو ایک سسٹم ہے جناب, وہ چلا گیا ہے اسٹار پلس سسٹم پہ. ٹھیک ہے, سیدھی بات کریں, ابھی اٹھ گئے, ابھی بیٹھ گئے, ابھی منگنی ہو گئی, ابھی طلاق ہو گئی. اس سسٹم کے اوپر پاکستان کا میڈیا چل رہا ہے. بس آپ پوچھ لیں لوگوں سے سوال لے رہے ہیں. مدر صاحب سے ملے لیں. نہیں دیکھیں, یہ جو چیزیں نا, ظاہر ہے کریڈیبلٹی, ایتھکس, ان سب پہ بات ہو سکتی ہے اور چیزیں ہونی بھی چاہیے. چیز یہ کہ ایک میڈیا نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جو بنیادی کام ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کو سوال کرنا میڈیا نے بتا دیا ہے. کہ آج اس سے پہلے آج سے 20 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اسی IBA میں, جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا, اسی IBA میں میں آتا تھا چھپ کے, کیا کسی اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشنز تھیں, ٹھیک ہے, کہ آپ اس رپورٹر سے بات نہیں کریں گے. ریئلی؟ تو وہ مجھے آرٹس لابی میں ملا کرتے تھے, اور وہاں وہ مجھے IBA کے حوالے سے خبریں دیا کرتے تھے. آج جو ہے بنیادی طور پہ میڈیا نے لوگوں کو انفارمیشن دی ہے, ذہنی مریض بھی بنا دیا. مظہر بھائی یہ بھی ایکسپٹ کریے. دیکھیے بات سنیں, جو دیواروں سے باتیں کرتے ہیں میڈیا دیکھنے کے بعد. بات سنیں, آپ کو ریڈ کے آپ کے مشرف صاحب نے کہا کہ ہم نے ریڈ کی بلنکنگ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. مشرف صاحب وہی لوگ ہیں, کورٹ میں بلایا جائے. بات یہی ہے نا آپ, اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ کے پورے جو سروے رپورٹس ہیں, ڈاکٹرز کی پوری رائے ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کی. آپ کی یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ اسی لیے 2007 میں جب نیوز چینل پہ پابندی لگی, اس میٹنگ میں کچھ انٹیلیجنس آفیسرز نے یہ کہا کہ دیکھیں سب چینلز پر پابندی لگا دیں, اسٹار پلس اور سونی پر نہیں لگائیے گا. کیوں؟ تاکہ لوگ انگیج رہیں اس میں, تاکہ لوگ آپ کے اس حوالے سے باہر نہ نکلیں شور کرنے. تو میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جا رہا ہوں مدر صاحب, اور آڈینس کے لیے چھوڑوں. آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے اس میڈیا کو نہیں چھوڑا, آزاد کیا, تو آپ اب ان الیکٹڈ حکومتوں سے PTV کو آزاد کر کے دکھائیں نا مجھے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ سے آئی ہیں, آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ سے کہے PTV کو آزاد کر دیں. اگر آپ کی اتنی ہی اسٹرگل ہے جرنلسٹ کی, تو ان سے آزاد کر کے دکھائیں. یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. پروگرام میں دلائل, سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیے اس بریک کے بعد. آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے پاکستان پر ایک اہم ترین ڈیبیٹ. 70% پے کرتا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, میرے بغیر ملک کی خزانہ نہیں چل سکتا. اب حکومت کیا چلائیں گے؟ جب کراچی پاکستان کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو کراچی کو آئے دن بند کرانے سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوتا.
صاحب جوڈیشری جو ہے اس کا جو چیف جسٹس افتخار صاحب خاص طور پہ رول اس کو کس طرح رپورٹ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ؟ جوڈیشری آپ کبھی لوور کورٹس میں گئے ہیں؟ آپ جج ہیں خریدنے کی بازی لگاتے ہیں. اگر ہر عورت اپنے گھر میں 3 عورتوں کو لے آئے اور شادی کرا کے دنیا کی جتنی غریب عورتیں ہیں ساری نمٹ گئی. اپنے گھر میں کتنی لے آئے؟ جب سارا ریونیو اور آدھا پیسہ ہم لوگ کراچی پیش کرتا ہے تو پھر ہم اپنے تحفظ اور اپنے امان کے لیے اسلام آباد جا کے کیوں بھیک مانگے؟ اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. اس پروگرام کا پرائم مقصد یہ ہے کہ بیسکلی ہم تو سوال پوچھتے رہتے ہیں ان لوگوں سے جن سے سوال پوچھنے کا ہمیں حق ہے عوام کے بہاف پہ. تو عوام اور عوام میں بھی جو یوتھ ہے اس کو سامنے لایا جائے اور وہ ان لوگوں کو اکاؤنٹ کریں جو ان کے لیڈرز ہیں. آج کا یہ پروگرام بہت خاص ہے. میں نے زندگی میں آڈینس بیس شوز بہت سے کیے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے لے کے کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ تک آڈینس بیس شوز ہوئے ہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. لیکن کراچی ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. کراچی میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور بہت اہم یونیورسٹی آف کراچی IBA میں آیا ہوں اور یہ خاص بات ہے آج کے شو کی. پڑھی لکھی عوام ہے, یوتھ ہے, پاکستان کا فیوچر ہے اور وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کے ہاتھ میں اس وقت پاکستان کا پریزنٹ ہے. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ ویسے تو کسی نہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی کسی چینل کا ہو سکتا ہے, کوئی کسی پارٹی کا, لیکن آج بطور پاکستانی اپنی اپنی شعبوں کو وہ ریپرزینٹ کریں گے اور اپنی پارٹیز کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. پوچھیں گے یہ بنیادی سوال کہ 6 ڈیکیڈ سے اوپر پاکستان جو ہے وہ آگے گیا یا پیچھے. اگر آگے نہیں جا سکا تو کیوں نہیں جا سکا؟ لاہور میں 29,000 اسٹوڈنٹس نے پرچم بنایا دنیا کا سب سے بڑا اور تمام چینل اس کی بریکنگ نیوز دے رہے تھے کہ بہت بڑا کارنامہ کیا. مجھے بڑی شرم آ رہی تھی کہ وہ 29,000 اسٹوڈنٹس جو ہے اگر وہ اپنی انرجی صرف کرتے کوئی میڈیسن میں, کوئی فزکس کے کسی لا میں, تو آج شاید کوئی میڈیسن ڈسپلین پاکستانی بنانے میں کامیاب ہوئے تو آج تک نہیں بنائی انہوں نے. تو اس لحاظ سے 29,000 نے جو وہاں پہ سب سے بڑے جھنڈے کا سیلیبریشن کر رہے تھے وہ ایکچولی اکارڈنگ ٹو می از اے شیر شیم فار اس ایز اے نیشن کہ ہم پچھلے 60 سالوں میں ایک بھی انوینشن نہیں کر سکے اور کرٹیسزم کرنے کے لیے ہمارے حلق نہیں تھکتے ویسٹ اور امریکہ کو, جن کی بدولت آج یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. الیکٹریسٹی, انرجی کے لاز, فزکس کے, گریوٹی کے لاز. آج کے پروگرام میں دوبارہ وارم ویلکم. اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کروا دوں. حیدرآباد رضوی صاحب سیاستدانوں کو ریپرزینٹ کریں گے اور MQM کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. آسیہ اسحاق صاحبہ ہیں. پہلی دفعہ میرے پروگرام میں یا ہو سکتا ہے میڈیا میں کوئی خاتون جو ہے آرمی مین کو ریپرزینٹ کریں گی. مظہر عباس صاحب ہیں, بہت ہی ویٹرن جرنلسٹ ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہیں, کھل کے کرٹیسزم کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم مجھ پہ بہت زیادہ کیا, اس کے باوجود ہماری پیشنس ہے کہ ہم ان کا کرٹیسزم سننے کے لیے ان کو بلاتے ہیں. سابق سفارتکار ہیں, وارم ویلکم ٹو ہم ایز ویل. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا تعارف خود کرائیں گے کن کن فیلڈز کے. اور آج کے پروگرام میں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ہمارے بیٹھے ہوئے یونیورسٹی آف کراچی IBA کے, ان کے پاس بھی ایک چارج شیٹ ہے پولیٹیشینز کے لیے, میڈیا کے لیے, آرمی کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے پاکستان کے حوالے سے. اوپننگ ان سے ہوگی اور اس کے بعد ہال کھل جائے گا کوشچن آنسرز کے لیے. مفتی نعیم صاحب ابھی ہمیں جوائن کریں گے. اپنا تعارف کرائیے یہاں سے پلیز. میرا نام ہانیہ سعید ہے, میں BBA کر رہی ہوں IBA سے اور آپ کی چارج شیٹ میرے ہاتھ میں ہے تو آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں. اس کے بعد پہلی بھرے بیٹھے ہیں. میرا کوئی رول نہیں اس کے اندر, آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں. میرا نام حسام ہے اور میں MBA کا طالب علم ہوں اور میرا جو شعبہ ہے انٹرسٹ کا وہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ ہے. جی پلیز. میرا نام دینش ہے اور میں بھی BBA کر رہی ہوں IBA سے. اور آپ نے کس کو کیا کرنا ہے؟ مولانا مفتی صاحب تو ابھی آئے نہیں. آ رہے ہیں. ہاں جی. لیکن آپ نے ان کو مفتی بن کے سوال نہیں کرنا ہے, پتہ چلا مفتی سے بات کر رہے ہیں تو کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا. جی میرا نام واحد علی شاہ ہے اور میں BPA سے تعلق رکھتا ہوں اور جتنی کڑک میری آواز ہے اتنے کڑک شعبے کے خلاف میرے پاس چارج شیٹ ہے. حیدرآباد رضوی صاحب سے آپ چارج شیٹ کا آغاز کریں. جی حیدر صاحب, آج تک پاکستان میں زیادہ لمبا اگر ہم عرصہ نہ بھی لیں, اگر ہم پچھلے صرف یہ 10 یا 5 سال لیتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں تو سینیٹیشن, روڈز, بلڈنگز,
آپ لا اینڈ آرڈر سول کسی چیز کو اٹھا کے رینڈملی دیکھ لیں تو کسی چیز میں کوئی پروگریس نہیں ہے. آپ روڈ کا دیکھیں, ان کا حال ویسا کا ویسا ہی ہے. جو روڈیں بنا دی ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے, جو برجز بنا دی ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے, اور سینیٹیشن کا حال تو بد سے بدتر ہے. کہنے کو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ طبقے بنا لیے لوگوں نے کہ وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ اس کو کرتا ہے, اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا. سیاستدانوں کو آپ کہہ رہی ہیں نا؟ جی بالکل. اور وہ رہے گی سیاستدانوں میں بات یہ اتنی کافی ہے. حیدرآباد صاحب جواب دے دیجیے. یور ہائنس, میں اپنے دفاع میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ 60 برسوں میں پاکستان میں کبھی جمہوریت رہی ہی نہیں ہے, اور جو بھی نظام اس ملک پہ مسلط کیا گیا, چاہے وہ کسی بھی طرف سے کیا گیا ہو, یا تو وہ ڈکٹیٹرشپ تھا یا وہ فیوڈو ڈیموکریسی تھا, اور کسی غریب آدمی کے لیے, کسی مڈل کلاس آدمی کے لیے اس جمہوریت میں, جو کہ نام نہاد جمہوریت ہے, الیکٹ ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ کی جیب میں 10 کروڑ روپے نہیں ہیں تو پھر آپ صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آپ ووٹ لینے کے حقدار نہیں ہیں. اور جو 10 کروڑ روپے انویسٹ کر کے پوزیشن حاصل کرے گا وہ کسی کے لیے کام نہیں کرے گا. تو میں بالکل آئی پلیڈ گلٹی کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس ملک میں جو 10 کروڑ روپے انویسٹ کر کے پارلیمنٹ کی سیٹ لے گا وہ عوام کے لیے کام نہیں کرے گا, وہ 10 کروڑ روپے واپس لینے کے لیے کام. آپ کو کچھ کاؤنٹر کرنا ہے اس میں؟ آئی پلیڈ گلٹی. تو حیدر وہ تو مانے گئے مجرم, اب آپ نے پیچھے کیا, اب تو جیل نہیں بند ہو سکتے, یہ اگلا سٹیپ تو یہ ہو سکتا ہے. نہیں, مگر بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, تو ان کے پاس کیا حل ہے اس چیز کا؟ آئی ایم شیور آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ حیدر صاحب آپ تو ویسے مشرف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ گئے, لیکن میں امینڈ کر سکتا ہوں, یہ تو رول چلیں. مشرف صاحب آپ نے جن کو کرٹیسائز کیا, آپ سب ان کے ساتھ بیٹھے, فیوڈل ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں رہے, مشرف صاحب ملٹری کے ساتھ رہے, آپ ان کو ریفائن نہیں کر سکے, وہ آپ کو ریفائن نہیں کر سکے, ہوا کیا؟ اس تانے کا بھی جواب لیتے جاؤ شاید. ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت میں ہوتی ہے. بھائی جان, یہ شہر 70% کما کے دیتا ہے پاکستان کو. اس ملک میں جتنے سرکاری ملازم ہیں, چاہے وہ سول ملازم ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ملٹری کے ملازم ہوں, ان کی تنخواہیں یہ شہر دیتا ہے. آپ اس شہر کو حکومت سے باہر رکھ کر حکومت کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہاں, پرابلم یہ ہے کہ لاہور میں کبھی پیپلز پارٹی جیتتی ہے, کبھی نون جیتتی ہے, کبھی کوئی اور جماعت جیتتی ہے. کراچی میں صرف اور صرف ایم کیو ایم جیتتی ہے. کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ کرتے ہیں. آپ 70% میری جیب سے لیں اور مجھے حکومت سے باہر رکھنے کا خواب بھی دیکھیں. نہیں, میں تو تعبیر دیکھ رہا ہوں, حکومت کیا چلائیں گے؟ میں تو پاکستان کی تعبیر دکھا رہا ہوں. آج اس تانے کا جواب لے لیجئے ایک بار, ونس اینڈ فار آل. میں کہہ رہا ہوں تعبیر بڑی گندی ہے. میں 70% پے کرتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, میرے بغیر ملک کی خزانہ نہیں چل سکتا, اب حکومت کیا چلائیں گے؟ چلے, بات ہی ختم کر دیا آپ نے. مفتی صاحب کو بلائیں جی, فل ہاؤس کلیپ کریں. مفتی نعیم صاحب پہنچے, پریزنٹ کریں گے پاکستان کی ریلیجیس پارٹیز کو, نہیں ریلیجیس اور آئیڈیالوگ کو آج اس پروگرام میں. حیدرآباد صاحب کا آرگومنٹ چل رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا 70% ہے, سب کچھ ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, ہم باہر کتنا رہ سکتے ہیں. میں آگے اگر بڑھا دوں, آپ نے کوئکلی کوئی بات کرنی ہے, ورنہ میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں 70% پہ ہی بولنا پسند کروں. جی جی بولے بولے. آپ نے بولا کہ 70% جو ہے وہ آپ کو کراچی دیتا ہے اور آپ ایم کیو ایم کو باہر نہیں نکال سکتے. سر, پچھلے دنوں آپ لوگ اتنا شور مچا رہے تھے کہ آپ لوگ کا مینڈیٹ کم ہو رہا ہے, آپ لوگ کو سپورٹ نہیں ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو جو یہ سپورٹ مل رہی ہے وہ واقعی سپورٹرز ہیں یا وہ آپ کے خوف سے آ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہائی کورٹ آف سندھ نے دے دیا ہے. جو یہاں پر ڈی لمیٹیشنز ہوئی, جس طریقے سے کراچی شہر میں آرمی کو لگا کر اس کی فہرستوں کو چیک کیا گیا, جس طریقے سے یہاں پر ووٹرز کے انگوٹھے ویریفائی کیے گئے, جتنی بھی یہاں پر کوشش کر کے دیکھ لی گئی, کراچی شہر کے جو ٹوٹل ووٹ چیلنج ہوئے تھے کراچی شہر کے صرف وہ 36,000 تھے, جس کی بنیاد پر پورے کراچی میں
فوج کو لگا کر گھر گھر لوگوں کو بھیج کر وہاں پر ووٹر لسٹوں کو درست کیا گیا. پاکستان بھر میں 3.5 کروڑ ووٹ جعلی نکلے. 3.5 کروڑ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ نے کہا. مگر پورے پاکستان میں کسی ایک ووٹر لسٹ کو دوبارہ ویریفائی نہیں کیا گیا. آپ نے کراچی کی ڈیلیمیٹیشن بھی کر لی, آپ نے کراچی کی ووٹر لسٹیں بھی چیک کر لی, آپ نے کراچی کے حلقے بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر کے دیکھ لیے, مگر نتیجہ وہی رہا. الزامات بھی لگا کے دیکھ لیے, مگر نتیجہ وہی رہا کہ لوگ نکلے, ایک بڑی تعداد میں نکلے. آپ نے مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیے, بم دھماکے ہوئے, میرے کینڈیڈیٹس مارے گئے, میرے دفاتر کو اڑا دیا گیا. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور آپ برسر اقدار آ گئے. میں آڈینس سے پوچھنا چاہوں گا, میں بات کر رہا ہوں کراچی کے الیکشن کی, میں یہ نہیں بات کر رہا MQM AN پیپلز پارٹی. آپ یہاں پہ پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں, یہاں پہ انگوٹھے لگتے ہیں جی الیکشنز میں کہ نہیں لگتے کراچی میں, کہ نہیں لگتے؟ یعنی کراچی میں لگتے ہیں, سبھی لگا رہے ہیں, اس کا مطلب لگتا ہے ایسے. اچھا جی, فوج پہ آپ نے چارج شیٹ رکھی ہوئی ہے, آسیہ اسحاق صاحب ہے, کھل کے بات کریں, کوئی بات کرنا. سب سے پہلے تو کیونکہ میں جنرل مشرف صاحب پہ آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ کریں یار, مشرف صاحب سے کریں. دیکھیں, آئین پاکستان کے مطابق کسی بھی جرم کو سزا دینے سے پہلے عدالت میں اس کا جرم ثابت ہونا ضروری ہے, پوری دنیا کا نام ہے. مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 500 سے 1000 پاکستانیوں کو بنا عدالت بھیجے انہوں نے امریکیوں کے حوالے کیا. پہلی چیز یہ تو یہ آئین شکنی نمبر 1 ہے. دوسری چیز, بعد میں یہ بھی تسلیم کیا کہ سیکرٹ ڈرون کانٹریکٹ جو کہ CIA کو ایئر بیس جیکو آباد میں بنا کر, جو کہ ان کی ہی مرضی سے بنائی گئی, اور شمسی ایئر بیس سے ڈرونوں کا اڑنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی وسیع تر مفاد میں نہیں بلکہ ایک مغربی وسیع تر مفاد میں یہ پالیسیاں لی گئی. تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے, کیا مشرف صاحب آئین پاکستان سے بالاتر ہیں جو وہ یہ سب کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال, اگر یہ آئین پاکستان کی واضح خلاف ورزی نہیں تو کیسے, اور اگر خلاف ورزی ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ جی, آپ کیوں بیٹھے؟ ویسے ان کا مشرف صاحب کا کرشمہ ہے, لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اور ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے بغیر پریزیڈنٹ صاحب کی چیز کو, بات کو کوٹ کیا گیا ہے, جو انہوں نے یہ کہا اپنی کتاب میں ان دا لائن آف فائر میں کہ جی انہوں نے 500 بندے ہینڈ اوور کیے, اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ پاکستانی تھے؟ ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جو ڈرون کا معاملہ تھا, کہ اگر پرویز مشرف نے کوئی ڈرون پیکٹ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے, تو میں آج اس پروگرام کے ریفرنس سے, اور یہ جو ساری آڈینس دیکھ رہی ہے, میں چیلنج کرتی ہوں, سامنے لے کر آئے وہ پیکٹ, اور نہیں, اور اگر وہ پیکٹ ہے تو بھائی جمہوری حکومت ہے, توڑ دو نا, وہ پیکٹ توڑ دو, نہیں ڈرون ہوں گے. کس بات پہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور تیسری چیز یہ کہ اگر پرویز مشرف آئین سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تو آج کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ 12 اکتوبر کی چارج شیٹ تو بنائی نہیں, کے اوپر آپ لگے ہوئے وہ کر دیا, قیدی بھگا دیے, جو 12 اکتوبر کا دستور توڑا ہے اس میں تو بات کریں ان سے. دیکھیں, اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے, اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں پاکستانی تھا یا نہیں تھا جب میرے سامنے اس کا ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے جتنا آسان یہ کہہ دینا ہے وہ پاکستانی نہیں تھے, میرے لیے اتنا ہی آسان یہ کہہ دینا عافیہ صدیقی پاکستانی تھی, اس لیے وہ بھی پاکستانی ہو سکتے ہیں. آپ نے کورٹ میں پیش نہیں کیا, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. جی پلیز عافیہ. آپ کے ماننے سے پاکستان, میں وہ یہی والی بات مسلم لیگ نون والوں کو بھی کہتی ہوں اور تمام پولیٹیکل سسٹم کو بھی کہتی ہوں, آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہوگا وہ جو پاکستان کا قانون کہے گا, ہوگا وہ جو آئین پاکستان کہے گا. کسی کی ایما پہ, کسی کی خواہش کے اوپر کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. عافیہ صدیقی کا جو اگر معاملہ ہے تو یہ پروف کریں, پاکستان کی کورٹ موجود ہے, وہ پاکستانی تو ہے, یہ تو مانے آپ, پاکستان کی کورٹس میں جائیں اور جائیں جا کر. اچھا ویسے ایک بات ہے, بچوں کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی ادھر بیٹھے ہوئے. عافیہ صدیقی صاحبہ کو مشرف صاحب نے ویسے خود بھیجا؟ جی نہیں. اچھا چلو یار, اب تو مسئلے ختم ہو گیا. اب آپ جو ہے وہ بات کریں گی مفتی نعیم صاحب سے اس حوالے سے جو بیسکلی آئیڈیالوگ ہے, جس سے اگر آپ ایگری یا ڈس ایگری کرتی ہے, واٹ ایور. مفتی صاحب. السلام علیکم. مولانا صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے تعلیم, 2 سوال میں آپ کے لیے حاضر کروں گی. پہلا سوال تعلیمی سطح پر ہے, وہ یہ کہ آج کے معاشرے میں ہر فرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے, پھر وہ بے شک عورت ہو.
اس پاکستان میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں عورت کی تعلیم آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جس سمت میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے جا رہے ہیں، جس طرح کا ان کا طرز تعلیم ہے، کیا آپ اس سے متفق؟ کوئی ایجوکیشن وغیرہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل. جی مفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے آسان سوال آپ کو ملا ہے. جی پلیز. آسان اور مشکل. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق اللہ العظیم. پاکستان کا نظام تعلیم اتنا خراب ہے کہ غریب کے لیے اور ہے اور مالدار کے لیے اور. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوط تعلیم. جی ظاہر بات ہے کہ مخلوط تعلیم اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام نے عورت کو تعلیم کے لیے منع نہیں کیا. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لے، وہ ڈاکٹر بنے. ظاہر ہے کہ عورتوں کی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وکیل بنے، اور عورتوں کے مسائل کی ضرورت ہے. لیکن جب نظام تعلیم مخلوط ہوگا تو اس مخلوط نظام تعلیم سے دنیا کا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام اور شریعت اور مسلمانوں کے خلاف. لہذا اگر یہ تعلیمی نظام ایسا بنایا جائے کہ مرد الگ پڑھیں، عورتیں الگ پڑھیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے لیے الگ انتظام کیے جائے، تو اس میں قرآن پاک اور حدیث تمام اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، لہذا یہی بہتر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب یہ جو لڑکے اور لڑکے بیٹھے غیر شرعی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے بیٹھے سوال یہ دیکھیں، بات یہ ہے، میں یہ لڑکے اور یہ لڑکی کی بات نہیں کروں گا. میں ایک اصولی بات کروں گا. مخلوط نظام تعلیم یہاں چونکہ ابھی دو بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پر تو اسلام نے کبھی اجازت بھی دی ہے کہ اگر 50 مرد ہوں اور 50 عورتیں بیٹھی ہوں تو چلو پھر بھی اجازت ہے کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ اعتماد، مطلب یہ امکانات خرابی کے کم ہوتے ہیں. لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور پھر ظفر صاحب آپ نے بھی اس میں میں آپ سے لوں گا. مفتی صاحب سے اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا مذہبی جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ مسجد رہا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہمارے خلفائے راشدین، اس کے بعد اصحاب کرام، مساجد میں جو دینی، مذہبی اور دیگر علوم ہیں اس پر بات کیا کرتے تھے. اور مساجد ظاہر ہے کہ نماز ادا کرنے کا بھی جو ہماری مسلمانوں کی جو سب سے اہم جگہ ہے وہ مسجد ہے، وہ کہ ہم نماز کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اگر خواتین اور مردوں میں تخصیص ہے تو پھر خواتین کے لیے علیحدہ مساجد کا قیام کیوں نہیں کیا گیا، اور خواتین اور مردوں کو اس بات کی اجازت کیوں دی گئی کہ وہ ایک ہی مسجد میں نماز اور حج اکٹھی کیوں کریں؟ مساجد کے اندر یہ نہیں ہے کہ دونوں مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہیں. مساجد آپ سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے. ہمارے حیدر عباس رضوی صاحب کا یہ کہنا کہ عورتوں کی الگ مساجد ہوں، اس لیے اسلام میں عورت کی امامت ثابت نہیں ہے، امامت مرد ہی کی ثابت ہے. تو اس لیے جو ہے عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ بنائی جاتی ہے اور وہاں جا کر عورتیں نماز. یہ بتا دیجیے کہ عورت ویسے سیاسی طور پہ بھی لیڈ شیٹ تو نہیں کر سکتی مسلمان معاشرے کو، آپ کے خیال میں؟ بات یہ کہ سیاسی اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کون بڑی؟ تو یہ کر سکتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہے، حکمران بن سکتی ہیں. بالکل. اب یہ سوال کرنا کہ حکمرانی کی بات کر رہا ہوں میں، حکمران بن سکتی ہے عورت یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عورت ہر جگہ پر آ سکتی ہے جی، لیکن اسلام کے جو حدود ہیں اس کے اعتبار سے وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس میں آ سکتی ہے. اسلام کے حدود کے اندر یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ عورت نبی نہیں بن سکتی. جی، آپ کو معلوم ہوگا 1,24,000 انبیاء میں ساری میل عورتیں جو نبی بنی ہے کوئی نہیں. اور بات یہ کہ ہر محکمے میں حکمرانی کی اجازت دی ہے، لیکن حکمران وقت جسے کہتے ہیں پورے ملک کی ایک حکمرانی کرنا، جیسا کہ نبوت کی اجازت نہیں ہے تو اس حکمران وقت کی اجازت نہیں. باقی اپنے شعبوں کے اندر عورت بڑی بن سکتی ہے، حکمران بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. ظفر علی صاحب، جس میں ملکہ سبا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، جو ملکہ تھی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھی، اور حضرت سلیمان نے کبھی اس پر آپ کو یہ پتا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئی ہے نا. آپ بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سلیمان علیہ السلام کی بات کرنا چاہتے ہیں شریعت محمدیہ. دیکھیں یہ پوائنٹ اب اس پہ کیا بات ہوتی ہے. ظفر علی صاحب،
مفتی صاحب کی بات آپ نے سنی ہے؟ میں ایک دو چیزیں کہتا ہوں. جی ایک تو صبا اور دوسرا بلقیس کوئین آف یمن، زبردست لیڈر. ٹھیک ہے. میں نے اپنے 40 سال کے سروس میں بہت سے آدمیوں کے لیے کام کیا ہے ایز باسز اور کچھ عورتوں کے لیے، اور لیٹ می ٹیل یو جتنی بہتر ہیڈز عورتیں رہی ہیں وہ باسز نہیں، وہ مین نہیں رہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ بی بی کے ساتھ میں ان کا اسپیشل سیکرٹری تھا، میں ان کا ایڈوائزر تھا، روز میں ان کو 3-4 دفعے ملتا تھا. اینڈ دا کوالٹی آف دا ڈیسیشنز، دا کوالٹی آف دا کنورسیشن، دا کوالٹی آف دا ڈیبیٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ 1,00,000 درجے زیادہ نسبتاً نواز شریف یا وہ مراج محمد جو ایک آیا تھا پتہ نہیں آصف علی زرداری صاحب، میرا زرداری کا تو ہے. سارے مردوں کے نام لینا سر جو امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ ہیں جی جن کی کرینیم کیپیسٹی ایسی ہے کہ وہ بیچارے ان کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب ایک تھے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، تو یہ کہنا کہ عورتوں کو ادھر ادھر، آئی ایم سوری، دا بیسٹ پرسن فار دا جاب مین اور وومن، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ایسے باتوں which should be obvious، جو کوئی اور ملک میں سبجیکٹ ڈسکس نہیں ہوتا ہے، کوئی اور ملک میں نہیں کہتا عورت یہ بن سکتی ہے، عورت وہ بن سکتی ہے. بھائی if she is qualified and good enough بالکل بن سکتی. وہ مر گئی نا بیچارے، انہوں نے جان دے دی اسی وجہ سے، اس لیے ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں. عورت ہر اعتبار سے، میرے اپنے گھر کے نظام کے اعتبار سے عورت بہت آگے ہے، کام میں بڑی سمجھدار ہے، ہر اعتبار سے سمجھدار ہے. لیکن بعض چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھ کر چلنی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کتنی عورتوں کو صدر بنایا اب تک، آپ پہلے یہ بتائیں. وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئی. جی میں دیکھیے کتنے کالوں کو میں بلایا. آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بنا لیا تو عورت کو بھی ہر معاشرے میں مغرب دعوت کرتا ہے کہ ہم نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دی ہیں، لیکن اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے ہیں، میں حلفیہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا جتنے عورتوں کا حقوق اسلام نے. ٹھیک ہے. تو حکمرانی کا خواب ہماری عورتیں جو ہے نا گھر کی بادشاہ کی طرح رہتی ہیں، ہم ان کو نوکریاں نہیں کرا کے نکال کر. بس آپ بھی کر سکتے ہیں بیچ میں، اس سے پہلے کہ آپ میرا تو مفتی صاحب سے وہ ٹھیک ہے جو شرعی لحاظ سے بات کر رہے ہوں گے یقیناً درست ہوگی، لیکن پھر پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں نے فاطمہ جناح کو صدارتی الیکشن میں ایوب خان کے خلاف کیوں سپورٹ کیا؟ صحیح. اگر یہ معاملہ شرعی تھا، باطل فورسز تھی اس زمانے کی. جی آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے دے دی آپ کی طرف سے باطل فورسز تھی اس زمانے کی. مجھے صرف یہ بات کرنی ہے کہ جب ہم انتہائی بے دردی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرتے ہیں، حدیث کو ان کو کوٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں حد کو فاسق کر دیا گیا تھا جب قحط پڑا تھا. ٹھیک، وہ قرآن کا حکم تھا جو کہ فاسق کر دیا گیا تھا. تو بس ثابت ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ کسی چیز پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، چاہے، اور یہ عورت اور مرد کا ایشو، یہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگایا تو آپ شرع کی ڈیفینیشن کے اندر عورت کے اوپر قدغن لگاتے ہیں. اچھا، آپ کو اس پہ اعتراض کریں گے؟ مفتی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے کہ مطلب آبویسلی وہ قرآن شریف میں لکھا ہوئی ہے ایک مرد جو ہے وہ 1 2 3 4 شادیاں آرام سے کر سکتے ہیں. آپ اس پہ اعتراض کریں نا؟ اس کی شرائط ہیں بھائی، تو وہ پوری کر دیں گے، نیت تو ہوگی نا، شرائط پوری کریں. بات آپ کو اعتراض کریں نا اس پہ کوئی پولنگ بھی پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات اگر آپ چاہے کریں گے، چاہے اس ملک میں غربت بہت پھیلی ہوئی، عورتیں بیچاری بیٹھی ہوتی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بیوائیں، چاہے دنیا بور کی بیوائیں. جی چاہے دنیا کا کوئی پاورفل ترین بھی آدمی وہ بات کرے گا، لیکن اس کا جواب یہی ہوگا کہ جی کوئی بھی بات اگر آپ کر رہے ہیں اس کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے ساتھ کریں. قرآن کا جو حکم جس ریفرنس کے ساتھ آیا ہے، اگر آپ اس کی تشریح کے ساتھ اس کو پیش نہیں کریں گے اور اپنے مطلب کی لائن نکال کے اس کو کوٹ کریں گے اور اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کہی. اب آپ نے مطلب بات صاحب پہ کرنا ہے، آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا کوئکلی مفتی صاحب کر دیں. میں پچھلے دنوں میں میرا انہی کی چینل پر ایک مذاکرہ تھا، تو ایک محترمہ میرے ساتھ بیٹھی. میں نے کہا آپ اپنے خاوند سے خوش ہیں؟ کہنے لگی میں بہت خوش ہوں. میں نے کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 30 سال سے میں رہ رہی ہوں، بڑی خوش ہوں. میں نے کہا مالی کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگی. میں نے کہا آپ کیا کام کرتی ہیں؟
کہنے لگے میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہوں. میں نے کہا آپ این جی اوز کی ہیں, اگر ہر عورت اپنے گھر میں 3 عورتوں کو لے آئے اور شادی کرا کے اپنے شادی کرا کے, تو دنیا کی جتنی غریب عورتیں ہیں ساری نمٹ جائیں. تو آپ یہ بتلائیں, غربت ختم ہو جائے گی, آپ کے گھر کے اندر 3 غریب عورتیں آ جائیں گی اور سوکن بن کے, اور ماشاءاللہ وہ خدمت کریں گی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے. مفتی صاحب اپنے گھر میں کتنی لے آئے ہیں؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں کتنی لے آئے ہیں؟ میں آپ بتاؤں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت نے جو شرائط رکھے وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ میں پورے نہیں کر سکتا, اس لیے میں نہیں رہا. ان کی استطاعت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2013 کے سروے کے مطابق عدلیہ جو ہے وہ 4تھا کرپٹ ترین ادارہ ہے پاکستان کا. آپ کو ہر قسم کی گند اور غلاظت لوور کورٹس میں ملیں گی. 2 ارب روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کمپین تھی کسی کی, اور کس اینکر کو انہوں نے ایسے سلیکٹ کیا اس چینل کے کہ فلاں اینکر کے پروگرام میں 2 منٹ بیچ میں کال, فلاں اینکر کے پروگرام میں 3 منٹ کا جو ہے وہ انٹرپشن, فلاں صاحب کی کال, اور یہ پہلے سے طے تھا. ایک میڈیا نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جو بنیادی کام ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کو سوال کرنا میڈیا نے بتا دیا ہے. ابھی یہ جو گیدرنگ ہے یہ بھی مرد و عورتوں کی ہے, تو اس میں آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو وہی آئے گی نا, آپ ایک میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں ایجوکیٹڈ, ان کو تو میں نے بلایا نا, ان کا تو کوئی. میری بات سنیں. میں چاہوں گی کہ آپ ان پہ بھی نظر ڈالیں جو تلواروں کے بیان آئے ہیں اور جو گوریوں کے بیان آئے ہیں, لہٰذا آپ ان پہ بھی تھوڑی نظر ڈالیں. سوری نہیں سر, میں پاکستان سے ہوں اور میں کراچی سے ہوں. پی ٹی آئی والے پاکستان سے نہیں ہے کیا؟ مردوں اور عورتوں کا اختلاط, چاہے وہ تعلیم میں ہو, چاہے وہ شادی کے اندر ہو, چاہے کسی اور تقریب میں ہو, اسلام اس کی اجازت نہیں. کچھ کہنا آپ نے؟ ابھی یہ جو گیدرنگ ہے یہ بھی مرد و عورتوں کی ہے, تو اس میں آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو وہی آئے گی نا, آپ ایک میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہیں ایجوکیٹڈ, ان کو تو میں نے بلایا نا, ان کا تو کوئی. میری بات سنیں. میرا ووٹ بالکل ایم کیو ایم کو گیا ہے, لیکن میری مرضی سے نہیں گیا. یہ کیسے پتا چلا کہ ایم کیو ایم کو ہی پڑ گیا؟ وہ سامنے اس پہ اسٹیمپ لگا رہے پتنگ پہ. زمانہ تھا جب ہمارے یہاں کی شادیوں میں مہندیوں میں ڈھول بجا کرتے تھے, صحیح. آج یہ زمانہ ہے کہ آج شادی ہوتی ہے تو ڈانس ہوتا ہے منی اور شیلا پہ, صحیح. آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ قصور پولیٹیشین کا ہے یا فوج کا ہے یا یہ میڈیا کا ہے؟ یہ آپ کا, یہ آپ کو لائک کرتے ہیں, آپ یہ منی اور شیلا کی بدنامی آپ لائک کرتے ہیں تو ٹی وی چلا دیتے ہیں اس کو. سر میرے آپ کے ایک گھر میں اسٹار پلس ہے پاکستان میں, آپ لائک کرتے ہیں منی بدنام ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی چشموں سے, ایک میں تو ہم وہ چلا دیتے ہیں بدنام. جی اب آپ کو یہ تو فوری جواب تھا جو آپ نے دیا. آئی بی کراچی میں ہونے والے اس پروگرام کا دوسرا پارٹ کل